دوسری چیز آخرت پر ایمان، پکا ایمان، وبالآخرتی ہم یوقنون، ہر چیز آخرت کے لیے جمع کرتے جانا، ہر چیز میں یہ سوچنا کہ اس کا مجھے اجر وہاں ملے گا. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے جس میں وہ صرف آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو رکھتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو صرف دنیا کو رکھتا ہے. جو صرف دنیا کو رکھتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں، جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. دوسرا وہ ہے جو دنیا بھی چاہتا ہے آخرت بھی، اس کے لیے آخرت میں اجر کوئی نہیں، دنیا میں جو ملنا ہوگا مل جائے، اور ملے گا اس کو جو آخرت میں اجر چاہتا ہے. جتنی بھی آپ کی عبادات ہیں، ایمان ہے، اخلاق ہے، سب کچھ. تو اچھا اخلاق آپ نے کسی کے ساتھ بھی کیوں کرنا ہے، اپنے دوست کے ساتھ بھی، اپنے دشمن کے ساتھ بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیم پر تھے نا، تو ان کی زندگی کی بے شمار مثالیں ہیں جو اس کا 1 گھنٹے کے لیکچر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی سیرت کو بار بار پڑھیں. یہ نہ سوچیں ہاں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہو، نہیں، اس طرح نہیں پڑھیں. واقعہ تو ایسا ہے چاہے 100 دفعہ پڑھا ہو، لیکن پھر بھی اس کے پہلوؤں پر غور کریں. لوگ کیوں مسلمان ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں پھیلی تھی؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے. اس میں ایک یہودی تھا زید بن ثانہ، مدینہ والوں میں سے بہت مالدار تھا، حبر تھا، عالم تھا ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، جائزہ لیتا رہتا تھا کیا واقعی یہ سچے نبی ہیں. باقی اس کو ساری نشانیاں ان میں نظر آ گئی آپ کے چہرے پر، لیکن وہ مزید جائزہ لینا چاہتا. ایک موقع پر آپ کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں بہت قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو آپ نے اس سے کچھ قرض لیا اور اس کو کہا کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں واپس کر دوں گا. اب جب واپسی کا وقت آیا تو وہ شخص آپ کے پاس آ گیا اور آپ کا کپڑا کھینچا اور آپ سے سخت الفاظ میں بات کی. حضرت عمر دیکھ رہے تھے، ان کو سخت غصہ آیا، کہنے لگے کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ ہوتا کون ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی بد اخلاقی کرنے والا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کا جلال، اور وہ ہر موقع پر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی کرتا تھا اس کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے. تو جو زید بن ثانہ یہودیوں کا عالم جو تھا، وہ جو سختی کر رہا تھا، سخت الفاظ بول رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع ہوتے جا رہے تھے، اتنی آپ عاجزی دکھا رہے تھے. تو وہ بڑا ہی حیران ہوا. وہ کہتا ہے بس یہ 2 آخری نشانیاں تھیں کہ آپ جہالت برتنے کا جواب کس طرح دیتے ہیں، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی جہالت برتتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی مسلسل جہالت برتتا ہے تو آپ کہاں تک، یعنی آپ بھی نہیں، جو کہتے ہیں نا کہ آخری حد تک ستا کے کسی کو دیکھنا کہ پھر کیا کرتا ہے. تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ میں نے وہ ساری نشانیاں اس نبی میں دیکھ لی. تو ان نبی کا ہی تو نمونہ کامل ہے، وہی تو پھر ہم نے اختیار کرنا ہے، ورنہ ہمارا اخلاق کیسے بہترین ہو سکتا ہے کہ ہم جہالت برتنے والے کے ساتھ جہالت برتیں. یہ تو دور جاہلیت کا طریقہ تھا. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الا لا یجہلن علینا احد ونجہل جہل الجاہلین، کچھ اس طرح کا شعر ہے، خبردار ہم سے کوئی جہالت نہ برتے ورنہ ہم سب جاہلوں سے بڑھ کے جہالت برتیں گے. اس دور کے طریقے تو یہ تھے، وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دیا تو سارے معاملات سدھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو قرضہ ادا کرنا تھا، آپ نے بلکہ حضرت عمر کو کہا تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے تلقین کرتے کہ میں قرضہ اچھے طریقے سے ادا کروں. تو جب واپس کیا آپ نے تو جتنا دینا تھا اس کے علاوہ 20 سا اور بھی کھجور تھی شاید وہ دی. حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ ایکسٹرا کیوں بھیج رہے ہیں اس کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اس سے بات کہی تھی نا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ اس کے صلے میں ہے. جب وہ اس تک پہنچا تو پھر اس کے بعد وہ بہرحال مسلمان ہوا تھا. کہ یہ ہے اخلاق، اس کو اخلاق کہتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ٹھیک ہے نا. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو باتیں، فضول باتیں جو ہوتی ہیں نا ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. اچھا یہ 2 بنیادیں جو مضبوط ہو جاتی ہیں نا کہ ہم نے اچھا اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہم نے اچھا بننا ہے. تو پھر اس کے بعد انسانوں کے ساتھ جو معاملہ آتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے والدین آتے ہیں،
ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اپنے والدین اور والدین کے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کے رویے کی تاکید کی گئی ہے. تو والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک یہی ہے کہ جس چیز کا وہ حکم دے اس میں اطاعت کی جائے جب تک وہ حرام اور ممنوع کام نہ ہو، اور ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم رکھا جائے. جس چیز سے روکیں اسے رک جائیں، اللہ یہ کہ اس کو کرنا دین کے فائدے میں ہو، آخرت کے فائدے میں ہو. ان کو خوش کرنا، ان کو خوش کرنے کی حرص رکھنا، ان کو تحفے دینا، ان سے دل لگی کرنا، جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہوں ان کے بارے میں باتیں کرنا، اور ان کو یہ یقین دلاتے رہنا کہ وہ بہت اچھے والدین ہیں. ان کے احسانات پر ان کی تعریف کرنا، آپ نے ہمیں اتنا اچھا پالا، آپ نے خود اتنی مشقتیں اٹھائیں، ہمیں پڑھایا، ہمارے ساتھ راتیں جاگیں. یعنی ان باتوں کا ذکر کرتے رہنا، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا، اور ہر طریقے سے ان کو خوش رکھنا. آج کل تو ایک بڑی زہریلی سی ٹرم ایجاد ہو چکی ہے، ٹاکسک پیرنٹس، کہ میرے پیرنٹس بہت ٹاکسک ہیں، یعنی وہ ہماری زندگیوں میں ایک زہر بھرتے رہتے ہیں. یہ ہماری یوتھ یا ہماری نئی نسل جو ہے یہ اپنے والدین کو یہ ٹائٹل دیتی ہے، کیونکہ وہ ان کو برائی سے روکتے ہیں، اچھے کاموں کا کہتے ہیں، ڈسپلن کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ڈسپلن نہ کریں تو ہم کہاں بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں. تو اچھا اخلاق کسی کا ہو نہیں سکتا جس کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں. یہ بھی یاد رکھیے، جو اپنے والدین کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے. کسی کی خوبی دیکھنی ہو تو دیکھو اس کا اپنے والدین سے سلوک کیسا ہے، وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے، زندہ ہے یا جا چکے ہیں. زندہ ہے تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان کو خوش رکھنا سب سے اہم چیز ہے، اور ان کو عزت دینا، ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا، جگہ بنانا، ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دینا، ادب اختیار کرنا، ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، آنکھوں میں گھور گھور کے نہیں دیکھنا، نام کے ساتھ نہیں پکارنا، بیمار ہو تو ان کی تیمارداری اور علاج کی فکر کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کے لیے فرمایا تھا، الزم رجلہا، ماں کے پاؤں پکڑے رکھو، اس کے پاؤں کو لازم رکھو. مطلب یہ ہے کہ اس کو کمفرٹیبل کرو، خدمت کرو. والدین اگر مسلم نہ بھی ہوں تو بھی ان کے لیے اپنے کندھے جھکانا، کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کرنا، فوت ہو جائیں تو ان کے لیے غائبانہ دعائیں کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کو کچھ نہ کچھ عید بقرعید پر بھجواتے رہنا کہ یہ میری والدہ کی دوست تھی، یہ میری والدہ کی بہت پسندیدہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کی بھابھیوں میں سے کوئی بھابھی آپ کی والدہ کو بہت پسند تھی یا ان کے بچے بڑے پسند تھے، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان بچوں کو خصوصی توجہ دینا کہ یہ میری ماں کے محبوب بچے تھے. ویسے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ان کے پاس رہتے ہیں یا ان کی خدمت کرتے ہیں وہ ذرا زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں. یا جن سے بھی ان کو محبت تھی، چاہے رشتہ دار ہوں چاہے غیر رشتہ دار ہوں، ان کی سہیلیاں، ان کے دوست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو کیسے ان سے سلوک کرتے تھے، اگر کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ان کو خاص گوشت بھجواتے، فلاں کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے اچھا اخلاق، کہ صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھنا. اور خاص طور پر اگر خواب میں کبھی نظر آ جائے نا کہ غصے سے دیکھ رہے ہیں یا ایک لگائی ہے آپ کو، تو اس وقت تو خصوصی صدقہ کریں کہ کوئی چیز ہے جو ان کو آپ کی طرف سے بادر کر رہی ہے. اور اگر زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے نا، زندہ ہے نا، ہم تو ابھی زندہ ہے نا، اللہ کے فضل سے اب پورا کر لیں. جب بھی صدقہ کریں ان کی نیت ساتھ کر لیں. اور نمازوں کے سجدوں میں کم از کم دن میں ایک نماز میں تو لازم ہی کر لیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سنت میں یا نفل میں جیسے بھی، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے. پھر والدین کے علاوہ گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی بنسبت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا.
گھر والے آپ کے سب سے بڑے گواہ ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی تکلف نہیں ہو سکتا. اور بچوں کے ساتھ صبر، آوازیں اونچی نہیں کرنی. حضرت عائشہ سے ابو عبداللہ الجدلی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. آپ بےہودہ گو بتکلف بےہودہ گوئی کرنے والے، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. یہ جملہ ہم تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، کرتے نہیں اس پہ عمل. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے. گھر کے کاموں میں بیویوں کی مدد کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اٹھ کے چلے جاتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اس کو پورا کر دیتے تھے. کم عمر بھی تھی، شوق بھی تھے، اور آپ بھی ان کی ضرورت کو پہچانتے تھے. اور پھر یہ کہ اگر بیوی ہے تو شوہر کا احسان ماننا، ہمدرد اور ہم نوا ہونا، کمفرٹیبل کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو گھر میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ کس نے کمفرٹیبل کیا تھا؟ حضرت خدیجہ نے. اور آپ کی کیسی کیسی تعریفیں بیان کرے اور ان کو یقین دہانی کرائی. اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ میں یہ بھی خوبی، یہ بھی 4-5 خوبیاں گنوا دی. وہ ایک دم فوری طور پر ان کے ذہن میں آ گئی کہ آپ کا پورا اخلاق. ہم سے اگر پوچھے آپ کے شوہر کی کیا کیا خوبیاں ہیں تو ہم تو سوچ میں پڑ جائیں گے، ذرا سوچ کے بتاتے ہیں کہ کون سی کیا خوبی ہیں. یا ہسبینڈ سے کوئی پوچھ رہے کہ آپ کی بیوی کے اندر کیا اچھی باتیں ہیں، کیا بتائیں گے وہ کیا اچھا ہے ہمارے اندر، کون سا معاملہ ہمارا ان سے بہت اچھا ہے. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق، بچوں کو عزت دینا، بچوں کو پیار سے مخاطب کرنا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ آپ بچوں کے ساتھ شفیق اور مہربان. ہمارے آس پاس بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے تک نہیں، توجہ نہیں دیتے، سلام نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قریب لاتے، ان کو حق کرتے، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے، ان کو کبھی ڈانٹتے نہیں تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس رہا اور میں ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر کام وہ نہیں کرتا تھا جو وہ چاہتے تھے، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. اور ہم ایک دن میں اپنے سرونٹس کے ساتھ کتنی دفعہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. کیا اخلاق ہے ہمارا. کسی کام کے نہ کرنے پر آپ ان کو ملامت نہیں کرتے تھے. پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے. اگر واقعی رشتہ داروں سے حسن اخلاق برتنا ہے تو کیا کیا کرنا ہوگا. مال دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنی اچھی پسندیدہ چیزیں ان کو دیں، جب وہ ضرورت مند ہو تو ان پہ مال خرچ کریں، ان کی تکلیف دور کریں، خندہ پیشانی سے ملیں جب بھی ملیں، ان کے حق میں دعا کریں، ان سے ملاقات کو جائیں، انہیں تحائف دیں، ان پہ خرچ کریں، شفقت و نرمی کا سلوک کریں، چہرے پہ بشاشت ہو، موڈ آف کر کے نہ ملیں، ادب و احترام کریں، اور ہر وہ کام کریں جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور جو کاٹے اس سے جوڑیں. اسی طرح صدقات وغیرہ میں بھی ان کو مقدم رکھیں اگر وہ ضرورت مند ہیں. اگر جا نہیں سکتے یا دوسرے ملک رہتے ہیں یا کوئی بھی مجبوری ہے آپ کی تو سلام دعا جاری رکھیں، واٹس ایپ پہ سلام دعا بھیج دیں، فون کر لیں. اب تو اور بھی آسان ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتوں کو تر و تازہ رکھو خاص سلام سے ہی کیوں نہیں. اور صلہ رحمی سے تو عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. خاص طور پر اگر یہ 2 چیزیں آپ چاہتے ہیں تو آؤٹ آف دا وے جا کے رشتہ داروں سے اچھا کریں. وہ کچھ بھی کریں، وہ اچھا کریں تب بھی اچھا، نہیں کرتے تب بھی اچھا کرنا ہے آپ نے. پھر ساتھیوں کے ساتھ حسن اخلاق، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ رحیم و شفیق، مہربان، رحم دل، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے.
دوسرے کے لیے وہی پسند جو اپنے لیے پسند ہے. کیا واقعی ہمارے تعلقات اپنے دوستوں اور اپنے ہمسایوں اور اپنے کولیگز کے ساتھ ایسے ہی ہیں؟ رحماء بینہم، محبت کا تعلق ہے. اللہ کی خاطر محبت کا اجر ایسے ہی تو نہیں کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن لوگ. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت اچھے ہوں تو ہی آپ ان سے اچھے ہو سکتے ہیں. وہ نہ ہوں اچھے، آپ کی اچھائی انہیں اچھا کر دے گی، آپ کا اخلاق انہیں سنوار دے گا، لیکن آپ کی بد اخلاقی بگاڑ میں اضافہ کرے گی، مسائل حل نہیں کرے گی. کسی بھی معاملے میں جب کسی کے بارے میں بات کرنے لگے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں، ایک اپنا اصول اپنے آپ کو وہاں رکھیں. اتنا خوبصورت معیار ہمیں دے دیا گیا نا. بس آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے اپنے آپ کو وہاں رکھیں کہ کیا میں اپنے بارے میں یہ بات پسند کروں گی کہ کوئی مجھے یہ کہے یا میرے ساتھ ایسا کرے. اپنے ساتھیوں کی عزت ہمیں پیاری ہو، ان کی خوشی ہمیں خوش کرے، ان کا غم ہمیں غمگین کرے. ایک جسم کی مانند ہے نا، اگر کسی کو بھی تکلیف ہو تو ہم سب کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو. بغض کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر پالی ہوئی نفرت، جس کا بعض اوقات کبھی اظہار ہو جاتا کبھی نہیں بھی ہوتا. اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، منہ موڑ کے بات کرنا انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو، اپنے چہرے کو دوسرے سے پھیر کے نہ رکھو، سیدھے منہ بات کرو، توجہ سے بات کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. پتہ نہیں اس کی کون سی خوبی اللہ کو پسند ہو. جب کسی کی کوئی ایسی چیز سامنے آئے نا کہ جو اچھی نہیں لگتی تو ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو کرنے کے لیے پتہ نہیں اور کون سی خوبی اللہ کو پسند ہے اور میں اپنے دل میں خواہ کا ویر رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، اندر، دل کے اندر. اور نفرتوں کے ساتھ تو تقوی پنپ ہی نہیں سکتا نا، وہ تو ٹاکسک فضا ہے اندر، تو تقوی تو نہیں گرو کرے گا. فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے. یہ کسی کے برا ہونے کے لیے کافی. اللہ کی نگاہ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. الحمدللہ ہم مال اور خون کو تو حرام سمجھتے ہیں لیکن دوسرے کی عزت و آبرو کو اہم نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، 2 طرفہ محبت ہے. یہ اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہو اور نہ ہی اس سے محبت کی جائے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. تو ہمیشہ سوچتے رہا کریں کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں، کتنا فائدہ پہنچاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ملنے جاتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ تھا آپ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں جب سے میں اسلام لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر آنے سے روکا نہیں جب بھی میں نے اجازت چاہی، اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے، یعنی مجھے دیکھ کے خوش ہو جاتے. اور ایک دوسرے سے درگزر، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی بات دوسرے کو چبھ جاتی ہے، بری لگ جاتی ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، تو اس میں معاف کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں لکھا ہوا تھا جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو. پھر دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. کعب بن مالک کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا. پھر اپنا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا کعب نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، اسے صحت اور خوشحالی کی 2 چادروں نے روک رکھا اور وہ اپنی چادروں کے کناروں کو دیکھنے میں مشغول ہوگا. یعنی ایک منفی بات کی اپنے ساتھی کے بارے میں. تو معاذ بن جبل نے کہا تم نے اچھی بات نہیں کی،
اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم تو ان میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. حالانکہ وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے کہ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی, ہم تو ان کے اندر صرف خیر ہی دیکھتے ہیں. کیا ہمارا بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں ایسا گمان ہے کہ غلطیوں کے باوجود ہم کہیں کہ ہم ان میں خیر دیکھتے ہیں, ان میں خیر ہے؟ پھر نفرتوں اور اختلافات سے بچنا, پھر خادموں کے ساتھ اچھا اخلاق. انسان بعض اوقات اپنے سے بڑے سے اچھا اخلاق برت لیتا ہے کیونکہ اس سے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا ہو جاتا ہے, لیکن جہاں شامت لاتے ہیں ہم وہ ہے وہ لوگ جو ہم سے کم درجے میں, کم سٹیٹس پہ ہیں. تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا؟ ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا, ان کا احساس کرنا کہ ان کا بھی دل ہے. کوئی اچھا کھانا آپ نے پکایا تو صرف خود ہی نہ کھا جائیں, اس کے چاہے 2 نوالے ان کو کھلائیں, ان کو بھی کھلائیں اور ان کی عمدہ تربیت کریں. پھر کمزوروں کا خیال کرنا, ان کی حاجات پوری کرنا. جہاں اصلاح کی ضرورت ہو کسی کی وہاں بہترین انداز میں اصلاح کرنا, یعنی اصلاح کا انداز اچھا ہونا چاہیے ہمارا. ہم کہتے نہیں ہم تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں پر ڈنڈے برسائیں, تان و تشنیع شروع کر دیں, دوسروں کی سما خراشی کریں, بد اخلاقی برتیں. نہیں, بہترین انداز. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی ناگوار بات موصول ہوتی تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ فلاں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے, آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, پرسنل نہیں لیتے تھے اس کو. پھر لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, ان کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کرنا, غلطی پہ ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے تعلیم دینا. پھر غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلبی کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز طلب کی جاتی تھی آپ اسے عطا کر دیتے تھے, اور بعض اوقات تو بغیر طلب کے بھی بغیر مانگے بھی دے دیتے تھے. ایک شخص آپ کے پاس آیا, آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی ساری بکریاں اس کو دے دی. وہ اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور کہنے لگا اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے, ان کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میں دے کے غریب ہو جاؤں گا. پھر نرمی سے اصلاح کرنا, جیسے ابو محذورہ کی تھی اذان کی نقل اتارنے پر. پھر سختی نہ کرنا, جیسے سمامہ بن اسال کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے اور وہ مسلمان ہو گئے. لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا. پھر دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کی علامت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے خلاف بد دعا کرنے سے روک دیا گیا. آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا. ان کی بد اخلاقی پر آسان طریقے سے جواب دینا, تکلیف دینے والوں سے بدلہ نہ لینا, جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرنا جیسے سراقہ کے ساتھ کیا تھا, ان سے بدلہ نہ لینا. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اچھے اخلاق میں پھر یہ چیز آتی ہے کہ کسی کی برائی یاد نہ رکھیں, اس کی نیکیوں کو یاد کریں, اس کے احسانات کو یاد کریں. احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے کبھی اس شخص کو کسی برائی سے یاد نہیں کیا جو میرے پاس سے اٹھ کے گیا ہو. آپ عام طور پہ ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے, مہمان آتے ہیں کھانا نہ کھائیں تب بھی ہم مائنڈ کرتے ہیں, زیادہ کھا لیں تو تب بھی مائنڈ کرتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی ان کی برائی کرتے ہیں. اس کے بغیر تو ہم رہتے ہی نہیں. اس طرح کوئی ملنے آ گیا تو جب نکلے گا تو کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے. احنف کہتے ہیں کہ میں نے کبھی جو شخص میرے پاس سے اٹھ کر گیا اس کی برائی نہیں کی. ہم بھی اس کو ایک معیار بنا لیں. دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دل صاف رکھنا. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ وہ ابو دجانہ کے پاس گئے جبکہ وہ بیمار ہیں. ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. ان سے کہا گیا کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ دمک رہا ہے, چمک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے نزدیک ان 2 چیزوں سے بڑھ کر قابل بھروسہ ہو. ایک یہ کہ میں ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا جس سے میرا تعلق نہ ہو. غیر ضروری باتوں میں میں نہیں پڑتا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ ان باتوں کو چھوڑ دینا جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اور دوسرے یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک صاف سلامتی والا ہے. یہ ہے چہرے کا نور, یہ ہے چہرے کی خوبصورتی, یہ ہے حسن اخلاق. آپ بے شک کسی پارلر میں نہ جائیں,
آپ کا چہرہ چمک رہا ہوگا. بے شک فیشل نہ کرائیں تب بھی آپ خوبصورت لگیں گے، لیکن اگر دل میں میل بھری ہوئی ہے نا، دل کالا ہے، تو چہرے کو کتنا بھی خوبصورت بنا لیں کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں سے جھلکے گی وہ، کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہے. پھر سینے میں حسد اور کینہ نہیں پالنا، کسی کے خلاف گرج نہیں رکھنا. ابن حجر کہتے ہیں کہ حسد کینے کے نتائج میں سے ہے اور کینہ غضب کا نتیجہ ہے. ابو حاتم کہتے ہیں کینہ شر کی بنیاد ہے، جو اپنے دل میں شر کو چھپاتا ہے وہ اس کے لیے ایسی نباتات اگاتا ہے جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور کڑوا ہوتا ہے. ابن عربی کہتے ہیں دل اس وقت تک سلامتی والا اور پاک نہیں ہوتا جب تک وہ بہت کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، خود پسند اور متکبر ہو. دل سلامت ہی نہیں ہوتا، قلب سلیم ہو ہی نہیں سکتا. اور خاص طور پر دنیا کے معاملات میں کسی سے حسد نہ ہو، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے. تو اعلیٰ مرتبہ پانے کے لیے 10 صفات کو اختیار کرنا ضروری ہے. سینے کی سلامتی اور پاکیزگی، مال سے سخاوت، زبان کی سچائی، نفس کی انکساری، سختی میں صبر، تنہائی میں رونا، لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا، مومنوں کے لیے رحم دل ہونا، فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور چیزوں سے عبرت پکڑنا، ہر چیز سے سبق حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھا اخلاق، اچھی عادات عطا کر دے اور ہمارے سارے برے اخلاق ہم سے دور کر دے، ہمارے نفس کا بھی تزکیہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی دے، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق سے مجھے دور کر دے، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں. اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایایا، اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما دے، کیونکہ ان کی طرف رہنمائی کرنے والا اور اخلاق کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. یا اللہ تو ہی ہمارے برے اخلاق ہم سے دور کر دے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ چاہتا ہوں. اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والادواء. اے اللہ مجھے برے اخلاق، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے بچا. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت بھی بہت اچھی کر دے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہونے سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، سخت بڑھاپے سے، قبر کے عذاب سے. اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا کر دے، اس کو تو پاکیزہ کر دے. تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے
جو قبول ہونے والی نہ ہو. اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتمہا علینا. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت پیدا کر دے، ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح فرما دے، ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی عطا کر دے، ہمیں اندھیروں سے نجات عطا فرما دے، نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہمارے گھر والوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تو ہی رحمت کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، اور ان کی تعریف کرنے والا بنا دے، اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر تمام کر دے، کامل کر دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے اخلاق کو بدل دے، ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما دے، ہمیں اپنی نظروں میں پسندیدہ بنا لے، اور ہمیں اپنے بندوں کے درمیان ان کو خوش کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، اللہ ہمیں بہترین فیصلوں کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ اس ملک پر اپنی رحمت فرما، اللہ اس امت پر اپنی رحمت فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما. اللہ تو ہم سب کی مشکلات ایک گھر سے لے کے پورے امت تک سب کی تکلیفیں دور کر دے. یا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر و بھلائی ہے، ہم تجھی سے توقع رکھتے ہیں. اللہ تو ہم سب پر مہربان ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، جنہوں نے انتظام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور اس مجلس کو سارے منتظمین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.